سرزمین دلی کی مسجود دل غم دیدہ ہے، ذرے ذرے میں لہو اسلاف کا خوابیدہ ہے۔ رنجیدہ اور غمگین دل ہندوستان کے شہر دلی کو سجدہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا شہر ہے اور اس کے ذرے ذرے میں مسلمانوں کے بزرگوں کا خون شامل ہو چکا ہے۔ پاک اس اجڑے گلستان کی نہ ہو کیوں کر زمین، خانقاہ عظمت اسلام ہے یہ سرزمین۔ اس اجڑے چمن کی سرزمین ہماری نظروں میں پاک اور مقدس کیوں نہ ہوگی، اس سے مسلمانوں کی عظمت جڑی ہوئی ہے۔ سوتے ہیں اس خاک میں خیر الامم کے تاجدار، نظم عالم کا رہا جن کی حکومت پر مدار۔ یہ وہ عظیم شہر ہے جس کی مٹی میں مسلمانوں کے عظیم سلاطین مدفون ہیں، جن کی حکومت پر اس دنیا کے انتظام کا دار و مدار تھا۔ دل کو تڑپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد، جل چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی عظیم حکومت یہاں سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اس شہر کا دبدبہ اب تک دل کو تڑپا رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی یاد اب تک دلوں میں محفوظ ہے۔ زیارت گاہ مسلم گو جہاں آباد بھی، اس کرامت کا مگر حقدار ہے بغداد بھی۔ دلی اپنی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے زیارت گاہ کی مانند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق کے شہر بغداد کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ بھی دلی کی طرح مسلمانوں کا عظیم شہر ہے۔ یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے لیے سامان ناز، لالا صحرا جسے کہتے ہیں تہذیب حجاز۔ یہ وہ شہر ہے جسے عرب کے صحرا میں پروان چڑھنے والے عرب مسلمانوں کی تہذیب کو اپنے دامن میں بسانے کا فخر نصیب ہوا۔ خاک اس بستی کی ہو کیوں کر نہ ہمدوش ارم، جس نے دیکھے جان نشینہ پیغمبر کے قدم۔ بغداد کی خاک کو جنت کے برابر کا مرتبہ حاصل ہے، کیونکہ اس شہر میں حضور کے جانشینوں نے قدم رکھا اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ جس کے غنچے تھے چمن سامان وہ گلشن ہے یہی، کانپتا تھا جس سے روما ان کا مدفن ہے یہی۔ یہ وہ شہر ہے کہ غنچے بھی پھولوں سے بڑھ کر چمن کے لیے سامان پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جس میں ایسے بہادر لوگ دفن ہیں جن سے روم جیسی سلطنت بھی کانپ اٹھتی تھی۔ ہے زمین قرطبہ بھی دیدہ مسلم کا نور، ظلمت مغرب میں جو روشن تھی مثل شمع طور۔ دلی کی طرح قرطبہ کی سرزمین بھی مسلمانوں کے لیے آنکھ کا نور ہے۔ جب مغرب تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا تب قرطبہ میں علم کے چراغ روشن تھے۔ بچ کے بز میں ملت بیزا پریشان کر گئی، اور دیا تہذیب حاضر کا فیروزاں کر گئی۔ دھیرے دھیرے جب قرطبہ میں علم کی روشنی مدھم ہوتی گئی اور علم کی محفل درہم برہم ہو گئی تو اسی علم نے یورپ کی تہذیب کو روشن کر گیا، یہی سے مغرب کی تاریکی دور ہو گئی۔ قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے، جس سے تاک گلشن یورپ کی رگ نمناک ہے۔ قرطبہ کی سرزمین اسلامی تہذیب کی قبر ہے، جس سے یورپ کے باغ میں انگور کی بیل کو تازگی نصیب ہوئی۔ قرطبہ کے علم و فنون سے یورپ کی تاریکی دور ہو گئی۔ خطہ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا دیار، مہدی امت کی سطوت کا نشان پائیدار۔ قسطنطنیہ کی سرزمین جو رومیوں کے قیصر خاندان کا وطن ہے، یہ شہر سلطان محمد فاتح کی شجاعت کا ثبوت اور پائیدار نشان ہے۔ صورت خاک حرم یہ سرزمین بھی پاک ہے، آستان مسند آرائے شہل و لاک ہے۔
یہ زمین بھی خانہ کعبہ کی طرح پاک اور مقدس ہے۔ یہ زمین ان فرمان رواؤں کا آستانہ ہے جو حضرت محمد کی مسند سنبھالے ہوئے ہیں۔ نکہتے گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا، تربت ایوب انصاری سے آتی ہے صدا۔ اس شہر کی ہوا گلاب کی خوشبو کی طرح پاکیزہ ہے۔ یہی شہر ہے جس میں حضور پاک کے صحابی حضرت ایوب انصاری دفن ہے۔ اے مسلمان، ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی کشت و خون کا حاصل ہے یہ شہر۔ اے مسلمانوں، یہ شہر ملت اسلام کا دل ہے۔ مسلمانوں نے اس شہر کو صدیوں کی جنگ و جدل کے بعد حاصل کیا ہے۔ وہ زمیں ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا۔ اے مدینے کی پاک سرزمین، تیرے مقام و مرتبے کا کیا ٹھکانہ ہے۔ انسان تو کیا خود خانہ کعبہ تیرے دیدار کو حج اکبر سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ خاتم ہستی میں تو تاباں ہے مانند نگیں، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمین۔ اے سرزمین مدینہ، تو دنیا میں اس طرح چمک رہی ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ چمکتا ہے۔ جس طرح مکہ اسلام کی ولادت گاہ ہے، اسی طرح تو مسلمانوں کی شان و شوکت کی ولادت گاہ ہے۔ تجھ میں راحت اس شاہنشاہ معظم کو ملی، جس کے دامن میں اما اقوام عالم کو ملی۔ اے مدینے کا شہر، تیرے گہوارے میں حضور پاک کو راحت نصیب ہوئی اور حضور پاک نے تمام دنیا کو اپنے دامن میں پناہ دی۔ نام لیوا جس کے شہنشاہ عالم کے ہوئے، جانشین قیصر کے وارث مسند جم کے ہوئے۔ وہ شہنشاہ جس کے غلام دنیا کے شہنشاہ بن گئے، قیصر کے جانشین ہوئے اور تخت جمشید کے وارث ہوئے۔ ہے اگر قومیت اسلام پابند مقام، ہند ہی بنیاد ہے اس کی، نہ فارس ہے نہ شام۔ اسلام کی قومیت کسی خاص زمین میں مقید نہیں ہے، لیکن اگر اسے کسی زمین سے وابستہ کیا جائے تو وہ سرزمین مدینہ ہی ہے۔ مسلمان ہندی ہیں، ایرانی ہیں، نہ شامی، لیکن وہ مدنی ضرور ہیں۔ آہ یثرب دیس ہے مسلم کا تو ماوا ہے تو، نقطۂ جاذب تاثر کی شعاؤں کا ہے تو۔ اے مدینہ، تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا روحانی وطن ہے۔ صرف تو ہی وہ مقام ہے جو اسلامی قومیت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ تو ہی مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب تلک باقی ہے تو دنیا میں باقی ہم بھی ہیں، صبح ہے تو اس چمن میں گوہر شبنم بھی ہیں۔ اے مدینہ، جب تک تو دنیا میں باقی ہے، تیرے صدقے ہم مسلمان بھی اس دنیا میں باقی رہیں گے۔ اگر دنیا میں صبح کا وجود ہے تو اس کے ساتھ شبنم بھی موجود ہوگی۔ بالکل اسی طرح ہم بھی تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔